فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. یا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور برکت والی زندگی عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، آئیے آج پارہ نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں. آئیے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. جی پیارے بچوں، یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. یعنی زندگی اور موت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. زندگی اور موت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان بہت بے بس اور مجبور ہے. اگر انسان اپنا سارا مال و دولت دے دے اور کہے کہ میری زندگی تھوڑی سی بڑھا دو یا میری موت تھوڑی سی آگے کر دو، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. انسان بڑا ہی نادان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں جیسے کہ زندگی اور موت کی حقیقت کو نہ سمجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے اور اللہ کو یاد ہی نہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف اور پہچان ہی حاصل نہ کرے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کی کا تعارف ہی انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتی ہے. اور بچوں، لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے غافل رہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں. قرآن و حدیث کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو وہ کام ہی نہیں پتہ چلتے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور قیامت کے دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن و حدیث کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت روح کو قبض کر لیتے ہیں، اسی طرح نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. نیند بھی بہت حد تک موت سے ملتی جلتی ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد دعائیں لازمی پڑھا کرتے تھے. پیارے بچوں، آپ نے بھی سوتے وقت کی دعا اور جاگنے کے بعد کی دعا لازمی یاد کرنی ہے اور روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. آئیے بچوں، اب سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو مایوسی اور ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا ذکر ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے حوصلہ ہے جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ میں شاید آگ میں ڈال دیا جاؤں گا
یہ آیت حوصلہ اور امید کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ پر امید رہو، تم میں سے جنہوں نے کفر کیا یا گناہ کیے ہیں اور اس طرح سے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، وہ میری رحمت سے بالکل مایوس نہ ہوں۔ جی بچوں، جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مسلمانوں کے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ جی بچوں، صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ وضو کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، صدقہ دینے سے اور نیکی کے کام کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بچوں، بڑے بڑے گناہ مثلاً قتل، زنا، چوری، شراب نوشی، غیبت وغیرہ، ان کے لیے تو سچی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سچی توبہ کیا ہوتی ہے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، یعنی پکا وعدہ کرنا اور وہ گناہ دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ گناہ کیا، توبہ تو کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا۔ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مہر لگنے سے بچائے رکھے، آمین۔ جی پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیں، اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی چوری کر لی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر لی، تو بچوں جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی اس کے معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن بچوں اگر ہم انہیں یہ کہیں کہ ہم نے فلاں وقت پر تمہاری غیبت کی تھی یا جھوٹ بولا تھا، تو ایسا کر کے اگر لڑائی جھگڑا بڑھنے کا اندیشہ ہو تو معافی مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس شخص سے ایسے کہیں کہ اگر میں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کی برائی کی تھی تو اب اس کے ساتھ اس کی تعریف کرنی ہے اور اس بندے کے ساتھ اب اچھا سلوک کرنا ہے، اسے تحفہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے یا کوئی زیادتی کر چکے ہیں اور اب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے اور تو آپ اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی بھی امید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے بالکل بھی نہ ڈریں اور بالکل بے خوف ہو جائیں کہ کچھ نہیں ہوتا، جو گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایسی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر بالکل ہی ختم ہو جائے، اور نہ ہی اللہ کا خوف ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نیکیاں کر کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اور وہ ہر وقت غمگین رہے۔ پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی اور مایوسی سے نکالنے والی آیت ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 24 آج مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔